انہوں نے یہ بتایا کہ جو ویزوں کے اجرا میں سستی آ گئی ہے یا بالکل ہی کم کر دیے گئے ہیں۔ 60,000 کے قریب تو محل آفیشیل اعداد و شمار آئے۔ تو حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے اس میں سر؟ ایک عام آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے۔ پاسپورٹ کے حامل لوگوں کو ویزے جاری کیے جا رہے ہیں یا بہت کم ویزے جاری ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومتوں کا کشکول لے کے پوری دنیا میں گھومنے کو دیکھتے دیکھتے پاکستان کے بھی کافی سارے لوگوں نے اس بیکاری ماڈل کو کاپی کیا اور آج گلف ممالک اور سعودی عرب میں ویزوں کے اجرا کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیٹیل اور میرے ساتھ ہیں حنیف ساگر۔ سر، پاکستان کی حکومتیں کشکول لے کے پوری دنیا میں گھومتی تھیں، اس کا اثر میرے خیال میں عام آدمی پہ بھی ہوا اور وہ سعودی عرب گلف ممالک میں یہ بیکاری ماڈل لے کے چلے اور خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں اور بڑے چٹکلے اور بڑی بعض اوقات اچھے اچھے ٹویٹس بھی کرتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جو ویزوں کے اجرا میں سستی آ گئی ہے یا بالکل ہی کم کر دیے گئے ہیں سعودی عرب اور گلف ممالک میں۔ تو اس کا پس منظر اور اس کے اوپر آپ بتائیں کہ کیا اصل ایشو کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو ویزوں کے اجرا میں سستی آئی ہے، کمی ہو گئی ہے اور صرف سرکاری یا کچھ مخصوص پاسپورٹ کے حامل لوگوں کو ویزے جاری کیے جا رہے ہیں یا بہت کم ویزے جاری ہو رہے ہیں، خاص طور پر UAE سے اور سعودی عرب سے، اور اس میں پھر باقی گلف ممالک بھی شامل ہیں۔ کویت تو کافی طویل عرصے سے ویزے جاری نہیں کر رہا، اس میں بحرین بھی ہے، عمان بھی ہے، قطر بھی ہے، کہ یہاں پہ جو سرگرمی ویزوں میں تھی پچھلے چند سال میں وہ اب نہیں ہے۔ تو اس پہ مختلف آراء آتی رہی ہیں اور اب خواجہ آصف نے یہ بات بالکل کھل کے کر دی کہ یہ پابندی کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ بیکاریوں کی وجہ سے پابندی لگی ہے کہ پاکستانی وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ لیکن یہ سرکاری پاسپورٹ پہ آپ جا کے بھیک مانگ سکتے ہیں سرکاری سطح پہ؟ نہیں، اس کو آپ اس طرح نہ کریں۔ ہاں، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حکومتیں اور حکومتی عہدیدار جاتے ہیں وہ سرمایہ کاری کے لیے یا مختلف ممالک سے، مختلف بینکوں سے قرض کے لیے، مختلف اداروں سے قرضے کے لیے وہ سر جاتے معذرت کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے سرکاری لوگ جاتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے، اور حالت یہ ہے کہ سب کی انویسٹمنٹ باہر ہوتی ہے۔ یہ اس کے اوپر پھر وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی تھوڑی سی تیاری کریں، اس پہ بہت اچھی بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سے انویسٹمنٹ کیسے جا رہی ہے۔ ابھی ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کی، UAE اور دیگر گلف ممالک کی اور کچھ اور ممالک بھی ہیں، ان کی ایمبیسیز پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کر رہی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں یہ جو سسٹم چل رہا ہے سارا ادائیگیوں کا، جس میں ہم بیرونی ادائیگیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ڈالرز کی یا زر مبادلہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں سب سے بڑا پلیئر جو ہے وہ سعودی عرب ہے اور دوسرے نمبر پہ UAE ہے، پھر برطانیہ ہے، پھر امریکہ ہے، پھر یورپی یونین کے سارے ممالک مل کے ہیں، اس کے بعد گلف ممالک باقی آتے ہیں۔ اب اگر سعودی عرب پاکستان کو ویزے کم کر دے گا یا UAE تقریباً نہ ہونے کے برابر ویزے جاری کرے گا تو آنے والے سالوں میں یہ ایک بڑا بحران پیدا ہوگا کہ پاکستان سے جب ورکرز باہر جائیں گے نہیں، یہاں پہ ورکنگ کلاس جاتی ہے گلف میں، تو وہ ورکنگ کلاس جب باہر نہیں جائے گی، وہاں پہ ہماری لیبر نہیں جائے گی، ہمارے انجینئرس نہیں جائیں گے، ہمارے ڈاکٹرس نہیں جائیں گے، ہمارے ٹیچرس نہیں جائیں گے، ہمارے بزنس مین وہاں پہ جا کے کام نہیں کریں گے اور اپنے آفیسز وہاں نہیں کھولیں گے، تو پھر بہت برا اور بہت بڑا امپیکٹ آئے گا پاکستان کے اوپر۔ اب دیکھیں چند مہینے پہلے کیا فیصلہ ہوا کہ عراق اور ایران زیارتوں پر جو لوگ جاتے ہیں ان میں بھی پرانا سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اور نیا قافلہ سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے،
جس میں اب جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں وہی لے کے جاتی ہیں. پہلے جو سالار لے کے جاتے تھے وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب کافی محدود ہو گیا یہ بھی, اور بڑا انہوں نے سیفٹی پروٹوکولز لیے ہیں, کیونکہ پچھلے سال کے اعداد و شمار تھے شاید 60-70 ہزار لوگ ہیں جو پاکستان سے ایران اور عراق گئے اور وہ واپس نہیں آئے. وہاں سے آگے یا تو وہ افریقی ممالک کے راستے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں, یا یہاں سے فار ایسٹ میں ملائیشیا اور ان ملکوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. یہ پارٹ آف ہیومن سمگلنگ ہے. یہ نیٹ ورک وہاں پہ بہت سارے کام کرتے ہیں. وہ ایک بالکل الگ ایشو ہے. لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے کہ ابھی رمضان آ رہا ہے, کنٹریز میں اسپیشلی رمضان کے اندر پاکستان سے لاکھوں کے حساب سے لوگ عمرہ کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں, عمرہ ادا کرتے ہیں. بہت سے لوگ پورا رمضان حرم میں گزارتے ہیں. لیکن جتنے لوگ یہ جاتے ہیں اسی طرح بہت بڑی تعداد میں لوگ باقاعدہ اپنے ویزے لگوا کے جہازوں کے جہاز بھر کے وہاں پہ بھیک مانگنے جاتے ہیں. اسی طرح یو اے ای میں ہوتا ہے, بھیک مانگنا باقاعدہ ایک پروفیشن بن گیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر تو یہ پروفیشن ہے ہی. آپ کسی چوک میں چلے جائیں, کسی بازار میں چلے جائیں, آپ اسلام آباد کے کسی جگہ پہ آپ جا کے آپ 9th ایونیو سے آئی جے پی پہ جائیں نا, تو وہاں پہ جھپٹ پڑتے ہیں اس چوک کے اندر جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے. چوک بھی بکے ہوئے ہیں, بالکل چوک بکے ہیں, اور وہاں پہ درجنوں کے حساب سے ایک چوک پہ لوگ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. راولپنڈی میں ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے, آپ لاہور میں ہیں ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. ایک پوری جلغار ہے ان بھکاریوں کی. یہ منظم گروہ ہیں, ان کو صبح شہروں میں مین چوکوں میں لا کے چھوڑا جاتا ہے, شام کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. باقاعدہ ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب طرح کا نظام بن گیا, اور پھر وہی لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں, ان کے ویزے لگواتے ہیں, ان کو جہازوں میں بھرتے ہیں اور سعودی عرب میں لے کے جاتے ہیں, یو اے ای میں لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں, اور وہاں سے بہت بڑی تعداد میں پچھلے چند سال میں لوگ ڈپورٹ ہو کے بھی آئے ہیں, وہاں پہ گرفتار بھی ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ بھیک ملنے کا تناسب اتنا زیادہ ہے, اتنی بڑی اماؤنٹس ان کو ملتی ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے اقدامات جو وہاں کی حکومتیں کرتی ہیں وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. وہ وہاں پہ گرفتار ہونا بھی پسند کر لیں گے, وہاں پہ مقدمہ بھی جھیل لیں گے, لیکن بھیک مانگنے کے لیے لوگ ضرور جائیں گے کیونکہ وہاں پہ بہت بھیک ملتی ہے. تو حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے اس پہ صاحب؟ ایک عام آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے, عمرے ادائیگی کے لیے جانا ہے یا وزٹ ویزے پہ جانا ہے, تو حکومت پاکستان اس کو کیسے روک تھام کرے؟ حکومت پاکستان کے ادارے یہ باہر کام کے لیے جانے والوں کو روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ اسٹوڈنٹس کو روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ اور آج کل بہت کیسز ہیں, 60,000 کے قریب تو محل آفیشیل اعداد و شمار آئے ایف آئی اے کی طرف سے, امیگریشن کی طرف سے, کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو ڈپورٹ کیا ہے. تو جب یہ لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں تو کس طرح بھکاری جا سکتے ہیں, یہ کس طرح ان کے ویزے لگتے ہیں؟ جو ٹورسٹ کمپنیاں ہیں یا عمرہ حج کی جو کمپنیاں ہیں, جو رجسٹرڈ ادارے ہیں, وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ مجھے تو نہیں سوچنا چاہیے, میں نے تو اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا, نہ آپ نے کرنا ہے. جو ان ذمہ دار عہدوں پہ بیٹھے ہیں, جن کا کام ہے, جو اسی کی تنہائی اور مراعات لے رہی ہیں, انہی کا کام ہے اس کو درست کرنا, اور انہی کو اس کو درست کرنا چاہیے. قانون سازی کرنی چاہیے, اس پہ کوئی سیفٹی اقدامات کرنے چاہیے, کوئی بچاؤ کا طریقہ کرنا چاہیے, ورنہ پاکستان کی ساکھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اس پہ ساکھ بھی لگی اور معاشی لحاظ سے بھی پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. جب پاکستانیوں کو ویزے نہیں ملیں گے اور وہاں جائیں گے نہیں, تو پھر یہ زر مبادلہ کہاں سے آئے گا؟ وہ جن لوگ یہاں پاکستان کے اندر تو روزگار کی صورتحال ہی بہت ایسی ہے کہ آپ کو روزگار نہیں ملتا, نوکریاں نہیں ملتی. روزگار ملتا ہے تو اس میں آمدنی بہت کم ہوتی ہے. لوگ دیکھیں, جتنے لوگ گلف میں گئے یا یورپ میں جاتے ہیں یا یو کے, امریکہ, کینیڈا جاتے ہیں, وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مالی حالت تو ٹھیک ہوتی ہے جی, وہ ان کی واپس پیسہ آتا ہے تو ان کا پورا خاندان جو ہے
اس کی مالی حالت ٹھیک ہوتی ہے، جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ پیسہ مارکیٹ میں جاتا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، اس سے بزنس چلتا ہے۔ پھر باہر سے جو پیسے وہ بھجواتے ہیں وہ زر مبادلہ کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ ڈالرز کی صورت میں آتے ہیں، وہ ڈالرز اسٹیٹ بینک اپنے پاس ہولڈ کرتا ہے اور ان لینے والوں کو آپ روپے اور نوٹ دیتے ہیں۔ جب لوگ جائیں گے نہیں، ان کی تعداد کم ہوگی تو یہ آگے ابھی نہیں تو اگلے 2 4 5 سال میں یہ بہت بری طرح متاثر ہوگا یہ سارا نظام ہمارا۔ اس لیے اس پہ جو اس کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کو سوچنا اور ان کو کام کرنا چاہیے، اور ایک فیڈرل منسٹر کا اور بڑے فیڈرل منسٹر کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جی یہ ویزوں پر جو غیر اعلانیہ پابندی لگی ہوئی ہے یہ بھکاریوں کی وجہ سے لگی ہے، تو بھئی بھکاریوں کا قلع کما کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، ان کو جانے سے روکنا بھی تو آپ کا کام ہے۔ جی ناظرین، امید کرتے ہیں حکومت اس ایشو کو، جس کا ٹویٹ خود ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کر رہے ہیں، اس پہ کوئی مثبت اقدامات کرے گی اور پاکستان کی ساکھ جو داؤ پہ لگی ہے اس کو بحال کرے گی، اور جو معاشی ایک پرابلم آ سکتی ہے اس کو ابھی سے یہ سوچے گی تاکہ یہ ان مسائل پہ قابو پایا جا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ کمنٹس میں بتائیے ویڈیو آپ کو کیسے لگی، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔